ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی مبارک ذات کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہو۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صحابہ اکرام، صحابیات، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، تمام ایمان والوں پہ نازل ہو۔ دنیا بھر کے تمام دنوں میں سے افضل ترین ایام ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ہم گزار رہے ہیں، جس کی آج تقریباً 12 تاریخ ہو چکی ہے۔ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری یعنی کہ 12واں مہینہ ہے، اور اس کے ابتدائی ایام یکم سے لے کر 10 تک، 10 سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک ایام تشریق بھی اس میں شامل ہیں۔ یوم القر بھی ہے، یوم النحر بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے ایام جو ہیں انتہائی بابرکت بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بھی ہیں۔ ان دنوں میں کیے گئے اعمال خیر، اعمال صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی بہت زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ اہل ایمان اس ماہ مبارک میں فریضہ ذی الحجہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جو حج کے لیے تشریف لے گئے ان کے لیے اللہ یوم عرفہ کے دن عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں، اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو دیگر ممالک میں مسلمان آباد ہیں انہیں محروم نہیں رکھا، انہیں یوم عرفہ کے روزے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جو یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال موجودہ اور 1 سال آنے والا 2 سالوں کے گناہوں کے اللہ معافی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے مختلف مواقعوں پر اعمال صالح اپنانے پر اجر کثیر سے نوازا ہے۔ یوم النحر جو ہے 10 ذی الحجہ کا دن، اس دن فرمایا کہ سب سے بڑا اجر جو ہے وہ اللہ کے راستہ میں اللہ کے دیے ہوئے چوپائے اللہ کے نام پر قربان کرنے کا اجر و ثواب سب سے بڑھ کر ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ عید الاضحیٰ اور صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب نہ بنے۔ قربانی اور خدمت خلق کا موقع، قربانی اور اثار کا جذبہ، عید قربان میں کبریائی کا اظہار اور بخل و انانیت کا خاتمہ، اور اجتماعی قربانی کے حوالے سے چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے، کیونکہ ابھی عید کے دن ہی گزر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بنیادی باتیں ہیں جن کا تعلق خصوصی طور پر عید الاضحیٰ کے ساتھ ہے، قربانی کی عید کے ساتھ ہے۔ ویسے تو ہر موقع اور ہر دن ان اعمال پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر ان ایام میں ان چیزوں کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ یہ باتیں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ۔ قربانی کا اصل جو ہے، قربانی کا اصل مقصد خون بہا یا گوشت کھانا ہی نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے۔ یہ کئی مرتبہ یہ بات آپ سن چکے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہارا تقوی چاہیے۔ قربانی کے اندر ایثار، ہمدردی، خیر خواہی، اسلامی اخوت، خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا مقصد ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ
اور نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طرز امتیاز یہی تھا، خدمت خلق، عوام الناس کو فائدہ پہنچانا، عوام الناس کا بھلا سوچنا، بھلا کرنا۔ عید قربان کے موقع پر جو جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک سگ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ تو ذبح ہو گئے اللہ کے نام پر، لیکن ہم نے اپنی انا، خود غرضی کو، خود پسندی کو کیا قربان کیا ہے یا کہ نہیں۔ ہماری انا، ہمارا تکبر، ہماری نمود و نمائش، ہماری خوشامد، کیا یہ چیزیں اسی طرح ہیں یا کہ ان میں فرق پڑا ہے قربانی پیش کرنے کے بعد؟ مسلم سوسائٹی میں قربانی کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ محبت، مودت، اخوت، بھائی چارہ اس کو مضبوط کیا جائے۔ جان لیجیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتے ہیں جب تک اللہ کا بندہ کسی مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اجتماعی قربانی ہو یا دیگر کوئی بھی موقع ہو، جب آپ لوگوں کو سہولتیں میسر کرتے ہیں، ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں فراہم کرتا ہے، اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ ہر مشکل سے مشکل جو ہے اللہ ان کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ جتنی بھی مشکلات اور مصیبتیں ہوتی ہیں ان کے لیے وہ آسان تر آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ جب آپس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ آپ کی مدد کرنے کو اللہ ضائع نہیں جانے دیتے، اس کا آپ کو اللہ اجر دیتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ قربانی کے موقع پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو اجزاء جیسے اوجڑی ہے، آنتیں ہیں، فضلہ ہے، خون ہے وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں استعمال کی قابل نہیں ہوتی، انہیں آبادی سے دور لے جا کر زمین میں دفن کرنا، یا کوئی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ جگہ میسر آتی ہے انہیں دفن کرنا، یہ مستحب عمل ہے تاکہ تعفن نہ پھیلے، بیماریاں نہ پھیلے، فضا خراب نہ ہو، رہنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو مسلمانوں کو اس کی بدبو اور جراثیم سے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ راستوں میں پھینکنا، گزرگاہوں میں پھینک دینا ایسی چیزوں کو، آنے جانے والے لوگوں کے لیے تکلیف دہ معاملہ کھڑا کرنا، یہ ایک مومن اور مسلمان کی شایان شان نہیں۔ میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی قربانیاں ہم کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن جو ہی اندھیرا ہوتا ہے پائے فریجوں میں آنتریاں اور اس کا جو فضلہ ہے وہ سڑکوں پر، چوراہوں پر، گزرگاہوں پر، پلاٹوں میں، گزرگاہوں میں، یہ کیسی قربانی ہے؟ ویسے شرمندگی کا یہ معاملہ ہے۔ یہ قربانی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، اپر کلاس ہے۔ غریب تو بیچارہ کمزور ہے، اللہ اسے بھی توفیق دے۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے، اپنے آپ مہذب اور اپر کلاس، لیڈ کلاس سمجھتے ہیں، بڑے شعور والے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ کم ظرفی کی انتہا یہ ہے، لاکھ روپے کا جانور خرید لیں گے لیکن اس کا جو فضلہ ہے، آنتیاں ہیں، جو قابل استعمال چیزیں نہیں، ان کو چوراہوں میں، گزرگاہوں میں پھینکیں گے، پلاٹوں میں پھینکیں گے، ہر گزرنے والے کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، خاص کر ہمارے علاقے میں، ہماری ویسٹ روڈ میں ایسا ہوتا ہے، دیگر علاقوں میں بھی تقریباً ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ عید الاضحیٰ جو ہے، اور اس میں صفائی ستھرائی کا خاص ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنایا، اجر و ثواب حاصل کرنے کا مقام بنایا اور امن کا ذریعہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اور مقام ابراہیم کو تمہارے لیے جائے نماز قرار دیا، وہاں پہ 2 نفل طواف کی تکمیل پر پڑھنے ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرماتے ہیں واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، میں اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا، دونوں ہی نبی ہیں، اللہ ان سے وعدہ فرماتے ہیں، ایک معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لے رہے ہیں۔ وعدہ کیا تھا؟ ان طہر بیتیہ، کہ میرے گھر کو ہمیشہ آپ صاف ستھرا رکھیں گے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، فرمایا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ یعنی کہ بیت اللہ کی شان و عظمت یہ ہے، اس کی صفائی ستھرائی کرنا بہت ہی اعلیٰ نیکی ہے، اور اللہ یہ نبیوں سے بات کہہ رہے ہیں کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے آپ نے اس ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں، اور ان میں سے ایک درجہ جو ہے یہ بھی ہے کہ شہر ایام سے لے کر تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، راستوں سے لے کر عبادت خانوں تک، عبادت خانوں سے لے کر پورا ماحول سے لے کر اپنے چوراہے، راستے، گزرگاہیں، اپنے گھر، ہر جگہ کو صاف رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ ہم سارا گھر کا کوڑا کچرا اٹھا کر روڈ میں لا کر پھینکتے ہیں، گزرگاہوں میں پھینکتے ہیں۔ اس دل سے پوچھا کریں اس وقت کہ میں کیا یہ بھلا کر رہا ہوں یا کہ گناہ خرید رہا ہوں۔ قربانیاں اپنی جگہ پر، لیکن دوسری چیزیں، صفائی ستھرائی، جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان کو بھی اپنانا ہے، انہیں اپنی زندگی سے نکالنا نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے، قربانی جیسے مناسک ادا کیے جائیں تو ان جگہوں کو خون، فضلات اور گندگی سے پاک کیا جائے۔ جہاں سے آپ نے قربانیاں کی ہیں، وہاں سے جو فضلہ ہے، آنٹیاں ہیں، جو قابل استعمال چیزیں نہیں ہیں، ان کو ہٹایا جائے، وہاں سے بدبو ختم کی جائے، اسمیل ختم کی جائے، صفائی ستھرائی کا خوب اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح جو ہے عبادت گاہیں ہیں، عید گاہیں ہیں، جہاں پہ آ کر لوگ عبادت کرتے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، عید گاہیں ہیں، اور تعلیمی درس گاہیں ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا اس سے بھی زیادہ اہتمام کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ اور طہارت اختیار کرنے والوں کو بہت پسند فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے بھی اللہ کے پسندیدہ لوگ، اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والے بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کس لسٹ میں آنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے خوب پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونا ہے، یا ان لوگوں کا حصہ بننا ہے جن کو صفائی ستھرائی بدن سے لے کر ماحول تک پسند نہیں ہے؟ کچرا ڈالنا، گندگی پھیلانا ان کو پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندے رہنے اور رہن سہن کو گندہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سید ابو داود میں روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا وَرَعَى رَجُلٌ آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، کیا اس کے باوسائل نہیں کہ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھ سکے؟ اور آگے الفاظ ہیں کہ یہ نہا کر جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ سکے، یعنی گندا بن کر رہنا، گندے لباس میں ہما وقت رہنا، وجود کو گندا رکھنا، یہ اس کو اسلام خشوع خضوع نہیں کہتا۔ آپ سمجھے جتنا کو گندا زیادہ ہوگا اتنی ہی وہ پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہوگا۔ اللہ کے ولی گندے نہیں ہوتے،
ان کا لباس بھی پاک صاف ہوتا ہے، ان کی کا جسم بھی صاف خوشبودار ہوتا ہے۔ وہ تو ہر نماز میں مسواک کا اہتمام کرتے ہیں، خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، غسل کا اہتمام کرتے ہیں، خاص موقعوں پر خاص کر۔ تو یہ ہمہ وقت گندے جسم میں گندے لباس میں رہن سہن کرنا، خاص کر صف بندی میں بھی ایسے ہی کھڑے ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہے خذوا زینتکم عند کل مساجد، اللہ فرماتے ہیں مساجد کے پاس آئے تو زینت اختیار کریں۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ گندہ رہنے کو کہتے ہیں۔ منہ سے بھی بدبو آ رہی ہو، لباس سے بدبو آ رہی ہو تو تم دائیں میں کھڑے ہونے والوں کو بھی آپ تکلیف دے رہے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام میں، دین اسلام میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ یہ نصف ایمان جو ہے یہ عقیدے کی طہارت، عقیدے کی پاکیزگی، جسم کی طہارت اور پاکیزگی سے لے کر پورے ماحول میں اس کی شعاعیں بکھیرنی چاہیے، اس کی روشنی کو پھیلانا چاہیے۔ دین اسلام جو ہمیں جانوروں کے فضلات، آرائشوں کو جلد سمیت تعفن پھیلانے اور دوسروں کے لیے اذیت پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنے کا، خدمت خلق کرنے کا حکم ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کا حکم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تمیت الاعضاء عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ یہ بھی قربانی کے دن مدینہ منورہ میں صفائی کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ دیہات سے آئے مدینہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت آپ نے اسٹور نہیں کرنا ہے بلکہ صدقہ کرنا ہے۔ صحابہ نے صدقہ کیا، اپنے بھائیوں کو ویلکم کہا، ان کے اوپر قربانیوں کو، گوشت کو ان کے ہاں پیش کیا۔ جب آئندہ سال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ نے پوچھا آئندہ سال کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں ان خانہ بدوشوں کی وجہ سے منع کیا تھا گوشت قربانی کا ذخیرہ کرنے سے، کیونکہ ضرورت تھی، کا وقت ایسا تھا، لیکن اب آپ مشکل سے نکل چکی ہیں، کھائیں بھی، کھلائیں بھی اور اسٹور بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ضرورت کے تحت رکھنے کی بھی اجازت دے دی۔ یہ نہیں مطلب کہ آج فریجیں اسٹور کرنے کے جدید جو ہے کار اللہ ہمیں مل چکا ہے تو ہم سارے کے سارے اسٹور کر لیں، نہیں، خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، سوال کرنے والوں کو پیش کریں، سوال نہ کرنے والوں کو پیش کریں، اسی سے اخوت کا رشتہ جو ہے مضبوط ہوگا، محبتیں بڑھیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین قالوا وما اللعان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 لعنت بننے والی چیزوں سے بچیں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے لعنت زدہ قرار دی گئی ہیں، وہ کم ظرف لوگ ہیں جو یہ چیزیں اپناتے ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لعنت زدہ 2 چیزیں کیا ہیں، 2 کام کون سے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو راستے میں ان کے بیٹھنے کی جگہ پر گندگی پھیلانا، بول و براز کرنا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو طہارت کے بارے میں بتلا رہا ہوں، صفائی ستھرائی کے بارے میں۔ اس کے ساتھ اپنے عمل کو بھی دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ اللہ، راستوں میں بیٹھنا فضول اور راستوں کو آلودہ کرنا، غلاظت پھیلانا وغیرہ۔ تو قربانی کے اس موقع پر جو ہیں قربانیوں کے بچی ہوئی وہ چیزیں جو ہیں، آنتے ہیں، اوجڑیاں ہیں، فضلہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں فالتو چیزیں، ان کو مناسب جگہ پہ دفن کرنا چاہیے، انہیں ضائع کرنا چاہیے، لوگوں کی تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں سلاٹر ہاؤس جو تھے، ذبح خانے جو تھے، وہ جہاں نماز عید پڑھی جاتی وہاں ہی تقریباً قربانیاں بھی ہوتی، لیکن آج کے دور میں ہر محلے میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر ہیں بھی، سہولت ہے بھی، تو ہم ان کو استعمال میں نہیں لاتے، ہم ان کو بس ایسے کھیل کود کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ جنازے ہیں، عیدین ہے، بڑے اجتماع، شادیاں ہیں، قربانیاں ہیں، ان چیزوں کے لیے ہمیں اپنی جو گراؤنڈ رکھے ہیں سوسائٹیوں میں ان کو اجتماعی طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ وہاں پہ انتظامی محلہ کی سطح پر انتظامات ہونے چاہیے تاکہ پورا محلہ اپنی قربانیاں وہاں پہ ذبح کرے
پورے محلے میں ساری اپنا تعفن پھیلانے کی سے بہتر ایک جگہ پہ قربانیاں ہوں، وہاں سے صفائی کا انتظام بھی آسان ہوگا اور ایک آپس میں پیار اور محبت کا تعلق بھی بڑھے گا انشاءاللہ الرحمن۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جانور منگواتے، وہاں پہ اپنی قربانی کرتے، یہ حدیث ثابت ہے، سنن نسائی میں ہے۔ آج بھی اگر عیدگاہیں ذبح کرنے کی سہولت میسر کریں تو یہ بہت بڑی آسانی ہوگی مسلمانوں کے لیے۔ عہد نبوی اور صحابہ میں کے دور میں قربانی کے جانوروں کے علیشوں کو کیسے تلف کیا جاتا تھا؟ آخر قربانیاں تو اس وقت بھی ہوتی تھی، یہ تو ہم سے زیادہ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قربانیاں کی ہیں، حج کے موقع پہ 100 اونٹ آپ نے قربان کیا ہے۔ تو اس وقت ان چیزوں کو کیسے تلف کیا جاتا تھا؟ نمبر 1، زمین کھود کر اس میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں آنتیاں ہیں اور فضلہ ہے وغیرہ جو قابل استعمال چیزیں نہیں ہوتی، زمین کھود کر اس میں دفن کیا جاتا۔ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مینا میں قربانی فرماتے تو وہاں باقاعدہ گڑھے کھودے جاتے تھے۔ دین اسلام کی رہنمائی دیکھیں، ہم عمل نہیں کرتے وہ اپنی بات ہے، ہم تو چودھری ہیں نا، ہمیں ضرورت ہی نہیں دین کی۔ باقاعدہ گڑھے کھودے جاتے جن میں قربانیوں کا خون ناقابل استعمال آزاد دبائے جاتے تھے۔ اسلام ہمارا کتنا خیر خواہ ہے، دین ہمارا کتنا خیر خواہ ہے۔ ہم سبق نہیں لینا چاہتے دین اسلام سے، سب سیکھنا نہیں چاہتے۔ انا ہے ہمارے، تکبر ہے، بڑا پن ہے ہمارے اندر، جھکتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں قربانی کر کے ہم نے اللہ پر احسان کیا ہے، محلے داروں پہ احسان کیا ہے میں نے قربانی کر کے، تاکہ حاجیوں کو تعفن سے تکلیف نہ ہو۔ نمبر 2، مدینہ کے اطراف میں پہاڑی علاقہ میں فضلات کو ڈال دیا جاتا تاکہ پرندے اور درندے کھا جاتے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، مدینہ کے اندر پہاڑی علاقے میں فضلات کو، فالتو چیزوں کو پھیلا دیا جاتا تاکہ درندے پرندے کھا جائیں، اپنی روزی استعمال کریں، کیڑے مکوڑے وغیرہ کھائیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر دھوپ سے خشک ہو کر بدبو کا باعث نہ بنے، جلدی ان کی سمیل ختم ہو جائے۔ یہ تھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کی زندگی میں۔ نمبر 3، بستی یا آبادی سے باہر جانور ذبح کیے جاتے اور ان کی باقیات علیشوں کو صحرا میں چھوڑ دیا جاتا تاکہ باقی کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ یہ تھے 3 طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، ان میں سے ہمارے پاس ایک بھی طریقہ نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے اندر کی انا کو ختم کرنا چاہیے۔ قربانی آپ نے کی، اپنے اجر لیے کی ہے، اجر کے لیے کی، لوگوں کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں؟ گودگاہوں میں، گراؤنڈوں میں، پلاٹوں میں پھینک دیں، یا پھر وہ سیوریج کے اندر پھینک دیں، وہاں کے پائپ بند ہو جائیں۔ ویسٹ ووڈ کالونی میں ایک ایسی گلی ہے، آپ جانتے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں اظہار ہمدردی کے لیے تاکہ کوئی احساس آ جائے، کئی مہینے سے گلی چوک ہے وہ بند ہے۔ بڑی ہمت ہے گھر والوں کی، سیڈوں پہ رہنے والوں کی، جو کئی مہینوں سے گلی بند، وہاں بعد پیدل نہیں گزر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ ہے مسلمان۔ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی قربانی کیسی ہے؟ وہ خود اپنی قربانی کا احساس کریں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو، آپ لوگوں کے لیے نفع مند بنے، تکلیف دہ نہ بنے۔ قرآن کہتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کریں۔ یہ قربانی کی شکل میں دوسروں پہ خرچ کریں، دوسروں کے گھروں کو رونقیں بخشیں، دوسروں کو بچوں کو بھی ہنسائیں، انجوائے کروائیں انہیں بھی اس خوشی کے موقع پر، محبتیں بخیریں۔ اکیلی ہانڈی گوشت سے نہیں پکتی، آپ کو پتہ ہے، اس میں گھی بھی پڑتا ہے، مسالہ جات بھی پڑتے ہیں، اور بھی دیگر چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے دے رکھا ہے تو دینا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، آپ نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، اور اس کے بدلہ میں اللہ نے آپ کو بہت زیادہ عطا کرنا ہے۔
لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب لنفس اخیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو، دوسروں کے لیے بھی وہی آسانیاں اور خوشی کے لمحات پسند کرو۔ بہترین اسلام والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو سلام کہتے ہیں، ملتے ہیں آپس میں، خیر و عافیت پوچھتے ہیں۔ یہ اتوار، یہ دن جو گزر رہے ہیں، یہ خوب دعوتیں کرنے کے دن ہیں۔ اپنے دسترخوان پہ کسی کو بلائیں اور انہیں کھانا کھلائیں، ان سے دعائیں سمیٹیں، خیر خواہی پوچھیں، یقیناً بہت بڑا اجر ملے گا۔ مسلمان کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ احب الناس الى اللہ انفعهم للناس واحب الاعمال الى اللہ سرور تدخل على مسلم او تکشف عنہ قربا۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو خوشی مل رہی ہے، لوگوں کو آسانیاں مل رہی ہیں، فائدے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دو، تکلیف نہ دو۔ کسی کو خوش کر دینا، اس کے غم کو ہلکا کر دینا، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ کسی کے دل کو نہ ستائیں، تکلیف کا باعث نہ بنے، تنگی نہ دکھلائیں، کمزرفی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ہنساتے ہیں، خوش رکھتے ہیں، ان کی خوشیوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، ان کے غموں سے انہیں نجات دلاتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ یہی ہے اسلام کا حسن، اسلام کی تعلیمات۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پسندیدہ چیزیں اللہ کے ہاں لٹائیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون مجھے نہیں پہنچتے، مجھے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائی، قربانیوں کے بہترین گوشت جو ہیں اللہ کی راہ میں دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں اجر و ثواب مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسائی کو اجرت میں گوشت نہ دے، اس اجرت میں کھال نہ دے۔ میں نے اس موقع پر ایسے لوگ بھی دیکھے جو اجرت میں لوگوں کو کھالیں دیتے ہیں، کسائیوں کو گوشت دیتے ہیں، اپنی قربانیوں کو داغدار بناتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کچھ دیا، کھال دے دی، مزدوری نہیں دی ہے۔ اپنی قربانی کی فکر کریں۔ اجرت میں گوشت دینا، اجرت میں کھال دینا، یہ حرام ہے، منع ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے کئی دفعہ کہا، آج دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، اپنی قربانیوں کو مشکوک نہ بنائیں، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اپنے اجرت بھی دے دی، کوئی صلہ رحمی کے طور پہ آپ گوشت دے دیں، کوئی بات نہیں، لیکن اجرت میں اس کو شامل نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شح نفسی کیا ہے؟ قرآن مجید میں جود و سخا، ایثار و ہمدردی کیا کہ نمونہ اللہ نے پیش کیا صحابہ کی زندگی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو، کہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے انسان بخیل بن جائے۔ مال و دولت، مال و متاع موجود ہے، دینے کے لیے سب کچھ موجود، لیکن دیتے نہیں، بخیل ہیں، اسے مضبوطی سے تھام رکھا ہے، اس سے کسی اور کو نوالا نہیں دوں گا۔ یہ ہے شح، بخیلی۔ رزق سہولت ہونے کے باوجود لوگوں کے لیے سہولتیں میسر نہ کرنا، یہ ہے بخیلی۔ اور بخیلی جو ہے پیسے کو جمع کرنے کا سبق دیتی ہے، پیسے جمع کرتے چلے جاؤ، قبر میں انسان دفن ہو جائے گا، یہ پیسہ اس کے کام نہیں آئے گا، یہ تو پیسہ پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ آپ کا وہی پیسہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے راہ میں صرف کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، اللہ کے راستہ میں خرچ کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راہ میں لٹائیں۔ اس کا بینیفٹ تمہیں مرنے کے بعد ملے گا، دنیا میں بھی اللہ بڑھوتری دے کر اضافے سے واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایثار جو ہے یعنی اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا، اس کو کہتے ہیں ایثار، ترجیح دینا۔ مجھے ضرورت ہے، دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھوں، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کی کہ اخلاقیات کی بہترین صفت ہے۔ اگر یہ آج کے مسلمان کو بھی نصیب ہو جائے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ جب انسان کے دل میں خالق حقیقی کی محبت اور رضا کا غلبہ ہو،
اللہ کی رضا، اس کی محبت غلبہ کر جائے دل میں، ہر نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر انسان دنیا کے مال و متاع کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ سمجھ اللہ کا دیا ہوا تو اللہ کے راستے پہ کام آ گیا۔ اسی طرح جن کا آخرت کے اوپر یقین ہے، یہ زندگی عارضی ہے، ہم نے مرنا جانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، تو پھر وہ انسان بخل نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے تیسرا آدمی، وہ نفس کی پاکیزگی، بخل، انانیت اور تکبر کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے بھی رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر انانیت نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، عاجزی ان کے ساری کا مجسمہ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہی نہیں، انہیں پتہ یہ ہمارا نہیں، اللہ کی عطا ہوئی دولت ہے، تو یہ اللہ کے نام پہ قربان کیجئے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تم سب سے زیادہ پیاری چیز اللہ کے ہاں خرچ نہ کرو۔ جو بخیلی سے بچا، اللہ کی راہ میں لٹاتا رہا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے عید کے موقع پر ان کے خدمت کرنا، غریبوں کے چولہوں کو جلانا یقیناً بہت بڑی مدد ہے، اور یہ مدد کے مسلمان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو آپ لوگ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چند باتیں کہی گئی ہیں، ان پر غور و فکر کریں۔ ایک انسان تہیہ کر لے کہ میں نے اپنی گلی کو صاف رکھنا ہے، اپنے محلے کو صاف رکھنا ہے، میں نے تکلیف نہیں دینی ہے کسی کو بھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، آپ کی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں آئے گی۔ ارادہ تو کریں اس بات کا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت و فرمان برداری کا سبق ایک آیت میں قرآن مجید میں آپ سن سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں 69 مرتبہ جو ہے قرآن مجید میں سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ نے فرمایا، 69 دفعہ ابراہیم ابراہیم اللہ نے کہہ کر بلایا گیا ہے میرے خلیل قرآن مجید میں۔ ایک ہی آیت میں خلاصہ یہ ہے کہ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، میری باتوں کو مان لو۔ تو اللہ کے خلیل کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، اللہ میں فرما بردار ہوا تیرے لیے، ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر خیر میں، جب بھی بلایا ابراہیم کہتے اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرے لیے مطیع ہوا، تیرے لیے فرما۔ یہ ہے خلاصہ قربانی کا۔ اللہ اکبر۔ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ دن ابھی گزر رہے ہیں، اس موقع پر خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات پڑھیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد۔ مسنون امر یہی ہے، عشرہ ذی الحجہ میں نیکی کے کام کیے جائیں۔ اس طرح حجاج کرام بھی مینا کے میدان میں ایام تشریق کے دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جس طرح حاجیوں کو حکم حج کی فریضہ کے بعد تسبیحات اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں کے کام آنا قربانی کے موقع پر توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے، ضرورت مندوں کے کام آ سکے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، ننگوں کو کپڑے پہنائیں، ضروریات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کی گئی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے محبوب کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا دنیا سے چلے جانا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ہر مومن کی ہر ادا اللہ کی رضا کے لیے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں جس نے یہ ایام ہمیں عنایت فرمائے، ایک مرتبہ پھر قربانی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی قربانیاں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں میں خیر اور برکت رکھ دے، ہم بار بار یہ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو کمزوریاں سرزد ہو جاتی ہیں، اللہ ان کمزوریوں کو دور کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص اور محبت کی فضا پیدا فرما دے، ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اجتماعی قربانی کے ذریعہ خدمت خلق سے نوازا۔ میں اپنی ٹیم، اپنے معاونین، اسٹاف، طلباء، سب اور جتنے بھی لوگ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، حصے داران کو بھی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اجتماعی قربانی کے ذریعے خدمت خلق کا ہمیں موقع فراہم فرمایا۔ اللہ یہ لمحات قبول و منظور فرما لے، یہ خدمت اللہ قبول و منظور فرما لے، اور اس معاملے میں اجتماعی قربانی میں وصول ہونے والی جو رقم ہے وہ امانت ہے، قوم کی امانت ہے، حصے داران کی امانت ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ تقریباً 266 حصے ہیں، 266 لوگوں نے ہمارے ساتھ قربانی میں قربانی کی اجتماعی عمل میں شامل ہوئے، 266 لوگ، 266 جن میں چند ایک پوری گائے والی فیملیاں تھیں، باقی ان کے حصے تھے، کسی کا ایک کسی کا دو وغیرہ، تو 266 لوگ جو ہیں اس پروگرام میں شامل ہوئے، اور 98,42,000 روپیہ جو ہے جمع ہوا اس مد میں اجتماعی عمل میں، جس سے قربانیاں 38 جانور خریدے گئے، اور اس کے اوپر دیگر اخراجات کی ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ پیش کروں گا، تاکہ آپ کا اعتماد بحال رہے، یہ کام چلتا رہے۔ انشاءاللہ اعتماد کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اس ادارے کی خدمات جو ہیں علاقے بھر کے لیے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ہم ایک ایک پائی کا اللہ کو بھی جواب دیں، اپنے حصہ داران کو بھی جواب دیں، لیکن وہ لوگ جن کی طرف سے ہمیں دل آزاری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ انہیں بھی معاف فرمائے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے پاس موجود، اصلاح کے لیے یہ باتیں میں کہتا ہوں، تنقید نہیں، تاکہ اصلاح ہو، کرنا مقصد ہوتا ہے۔ مقابلہ بازی اگر کرتے تو شاید یہ معاملہ آج تک رک چکا ہوتا، ہم نہ کر پاتے۔ یہ تو اللہ کی توفیق سے ہے یہ سلسلہ جو ہم چلا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے حصہ دیا اس دفعہ 18 کلو کا، 18 ساڑھے 18 کلو ترازو پہ حصہ دیا، جو کہ بہت کم جگہوں پر ہے۔ بہترین حصہ، بہترین جانور کئی دن پہلے لا کر ہم باندھ دیتے ہیں، جو جس نے دیکھنا دیکھے، آپ کو پتہ ہے، سب کو پہلے ہی ان چیزوں کا۔ صاحب آئے پہلے تو بچے کو فون پہ دھمکیاں، فون پہ گالی گلوچ، لیٹ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، پھر پہنچ کر اپنے جو تمہارے مینیجر ہیں، بڑے ہیں، ان کو بلائیں، پھر ان کے ساتھ پھر اس طرح تبرہ بازی، گالی گلوچ۔ حالانکہ ویسی بات، میرا فون نہیں سنا گیا، میں نے کہا لیکن اس کو جواب نہیں دیا گیا، ہمیں جواب بھی دیا۔ خیر، گوشت وزن کیا، میں دیکھتا ہوں وزن کم ہوا تو ترازو پہ دوبارہ وزن رکھا گیا، وہ 18 کلو ہی تھا، جو ہماری زبان تھی۔ کہتا نہیں، ٹپ سے نکالے پھر تولیں۔ یہ تکلیف دہ چیز تھی میرے لیے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آپ گتے کی پیٹیوں میں خریدتے ہیں، وزن اس میں شامل ہوتا ہے، وہ ٹپ جس میں گوشت دیتے ہیں اس کو نکالا گیا، پھر وزن کیا گیا، کچھ چند گرام شاید جب کم ہوں گے، میں نے کہا یہ بھی ڈال دیں۔ یہاں تک کہ بھی لوگ ہیں آپ کے معاشرے میں بسنے والے جو جن کا یہ رویہ، یہ اخلاق ہے۔ دوسری طرف ہے 18.5 کلو وزن ہے، ہڈیاں میں نے نہیں لینی، کلیجی میں نے نہیں لینی، پھیپھڑا میں نہیں لینا، آپ 18 کلو گوشت کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کلیجی بھی نہیں لیتے، پھیپھڑا بھی نہیں لیتے، ہڈیاں بھی نہیں لیتے، اپنی مرضی کا پٹھ کا گوشت ڈال لیں اور 18 کلو پورا کر دیں؟ جیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ مشکل کام ہے۔ یہ اجتماعی عمل میں سب برابر چلتا ہے، ہر جانور کی ایک قیمت نہیں ہوتی، نہ ایک جیسا وزن ہوتا ہے، ہم پھر بھی اس کو اجتماعی عمل میں برابر گوشت دیتے ہیں۔ کچھ جانوروں کی ایوریج لگا کر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اتنی ایوریج آ رہی ہے، اس حساب سے پہلے سے لے کر آخر تک ایک ہی وزن دینا ہے۔
اس میں بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ چربی نکال لیں، کلیجی نکال دیں، فلاں فلاں چیز نکال لیں، پھر گوشت دیں۔ تو یہ اصلاحی پہلو ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس عمل میں خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے، انہیں دعوت دینی چاہیے، ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ اس عمل میں جتنے لوگ بھی شامل تھے انشاءاللہ تعالی میں پھر دوبارہ ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ جمعے تک حساب و کتاب سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ چھٹیاں ہیں ابھی ادارے میں، آئندہ جمعے انشاءاللہ اس میں آخر میں سارے ڈیٹیل قربانی اخراجات کے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ کسی قسم کا ابہام شک و شبہ نہ رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔